فلم کی شروعات اس پیغام سے ہوتی ہے کہ سپرمین کے والدین جرائل اور لارا اپنے نومولود بیٹے کالیل کو تباہ ہوتے ہوئے سیارے کرپٹون سے زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اپنے بیٹے کی جان بچانا۔ زمین پر اس بچے کو جوناتhan کینٹ اور مارتھا کینٹ گود لیتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں کلارک۔ کلارک ایک عام بچے کی طرح پرورش پاتا ہے۔ فلم کی اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 3 ہفتے پہلے سپرمین نے امریکی اتحادی ملک براویا میں ہونے والے حملے کو روک دیا، سینکڑوں معصوموں کی جان بچا لی۔ لیکن یہ قدم کچھ طاقتور لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک اجلاس بلایا جاتا ہے جہاں لیکس لوتھر، جو سپرمین کا پرانا دشمن ہے، حکومت کو قائل کرتا ہے کہ سپرمین نے بین الاقوامی جنگ میں مداخلت کی ہے جو قانون کی خلاف ورزی ہے، اور حکومت کو یقین دلاتا ہے کہ سپرمین صرف طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ امریکہ کو شدید دباؤ کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ سپرمین کو کنٹرول کرے یا اس کی سرگرمیاں محدود کرے۔ اب ایک نیا خطرناک کردار سامنے آتا ہے، الٹرا مین، ایک کلون جو بالکل سپرمین جیسا ہے۔ اسے لیکس لوتھر نے خود لیب میں تیار کیا ہے، مکمل طور پر اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے۔ الٹرا مین اور سپرمین کے درمیان زبردست جنگ ہوتی ہے، اس میں سپرمین زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا وفادار پالتو سپر ڈاگ کرپٹو اسے اٹھا کر برفانی خطے فورٹریس آف سولیچیوڈ لے جاتا ہے۔ وہاں موجود سپر روبوٹس اسے سورج کی شعاعوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ ادھر لوتھر کا نیا ہتھیار انجینئر سپرمین کے خفیہ اڈے کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتی ہے اور یہ اطلاع لوتھر کو دے دیتی ہے۔ لوتھر سپرمین کو اس جگہ سے دور رکھنے کے لیے ایک بڑا خوفناک مونسٹر شہر میں چھوڑ دیتا ہے۔ اسی دوران متعارف ہوتی ہے ایک نئی سپر ہیرو ٹیم، جسٹس گینگ، جس میں ہاک گرل، گرین لینٹرن اور مسٹر ٹیریفک شامل ہوتے ہیں۔ یہ ٹیم شروع میں سپرمین پر مکمل اعتماد نہیں کرتی، ان کے درمیان اختلافات اور شک پایا جاتا ہے، مگر جیسے جیسے حقائق سامنے آتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ لوتھر الٹرا مین اور انجینئر کے ساتھ فورٹریس آف سولیچیوڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں سے سپرمین کے والدین کا آخری پیغام چرا لیتا ہے، ساتھ ہی وہ کرپٹو کو بھی اغوا کر لیتے ہیں۔ اس پیغام کی ریکارڈنگ میں ایک خرابی ہوتی ہے جسے انجینئر کی مدد سے درست کیا جاتا ہے، لیکن لوتھر میڈیا میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا دیتا ہے کہ سپرمین کے والدین نے اپنے پیغام میں سپرمین کو زمین پر حکومت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس جھوٹے بیان سے دنیا میں سپرمین کے خلاف نفرت پھیلنے لگتی ہے۔ سپرمین جب واپس گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوتھر نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور کرپٹو بھی غائب ہے۔ وہ لوئس لین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حالات کو قابو میں رکھنے اور کرپٹو کو بچانے کے لیے اسے اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ حکومت جو لوتھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سپرمین کو لوتھر کے حوالے کر دیتی ہے کیونکہ صرف وہ سپرمین کو قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوتھر ایک مخصوص پورٹل کے ذریعے سپرمین کو ایک الگ ڈائمینشن بلیک زون میں لے جاتا ہے جہاں اس نے ایک خفیہ جیل بنا رکھی ہوتی ہے۔ یہاں کچھ اس کے دشمن اور باقی سب گورنمنٹ کے قیدی ہیں۔ وہاں ایک ریکس ایلین قیدی بھی ہوتا ہے، اس کا بچہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ لوتھر اس ایلین کو بلیک میل کرتا ہے کہ وہ کرپٹو نائٹ تیار کرے ورنہ وہ اس کے بچے کو مار دے گا تاکہ وہ سپرمین کو اذیت دے سکے۔ اس ایلین کے پاس یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کمپاؤنڈ تیار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب لوئس لین کو پتہ چلتا ہے کہ لوتھر کا اصل منصوبہ سپرمین کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ وہ فوراً جسٹس گینگ کو اطلاع دیتی ہے اور مسٹر ٹیریفک سپرمین کو بچانے کے لیے ایک خلائی جہاز کے ذریعے پورٹل تک پہنچتا ہے، لیکن آگے راستہ نہیں ہوتا۔ آگے جانے کے لیے ایک خاص مشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنا فلائنگ روبوٹس کے ذریعے سپرمین کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ سپرمین ریکس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو بچائے گا اور وہ ایلین اسے آزاد کر دیتا ہے۔ سپرمین کو ٹھیک ہونے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریکس کچھ ایلیمنٹس کو ملا کر سورج جیسا کچھ بناتا ہے جس کی روشنی سے سپرمین کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ سولجر روبوٹ سپرمین پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سے لڑائی کے دوران سپرمین بلیک ہول میں گرنے لگتا ہے۔ سپر ڈاگ اور ریکس اس کی مدد کرتے ہیں۔ سپرمین بڑی مشکل سے بلیک زون سے باہر نکلتا ہے اور پورٹل بند ہونے سے پہلے اپنی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ لوتھر الٹرا مین اور انجینئر کو اس سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ادھر پورٹل خراب ہونے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور وہ ہر چیز ایک بلیک ہول میں گرنے لگتی ہے۔ انجینئر سپرمین کے جسم میں بلیک میگنیٹک گرینز داخل کر دیتی ہے، مگر سپرمین خود کو خلا میں لے جاتا ہے۔ وہ واپس زمین سے آ کر ٹکراتا ہے جس سے انجینئر مر جاتی ہے۔ اب سپرمین اور الٹرا مین کا زبردست فائنل فائٹ ہوتی ہے۔
اور آخر میں سپرمین اپنے سپر ڈاگ کرپٹو کی مدد سے چلاکی سے الٹرا مین کو بلیک ہول میں گرا دیتا ہے۔ مسٹر ٹیریفک جو ایک زبردست ہیکر ہے پورٹل کو بند کر دیتا ہے اور یوں زمین اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ اسی دوران لوئس لین ایک خفیہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگاتی ہے کہ لیکس لوتھر اور کئی حکومتی عہدیدار ان سب کے پیچھے ہیں اور وہ صرف سپرمین کو روکنا نہیں بلکہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوئس لین لوتھر کی گرل فرینڈ کی مدد سے لوتھر کی سازش کی ویڈیو ثبوت اور جعلی رپورٹس دنیا کے سامنے لے آتی ہیں۔ لوتھر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر میں دنیا ایک بار پھر سپرمین کو ہیرو کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں سپرمین ایک بار پھر اپنی عام زندگی میں لوٹتا ہے اور ڈیلی پلینٹ میں واپس آتا ہے، لوئس کے ساتھ اپنا رشتہ مزید مضبوط کرتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک نہایت اہم اور دل چھو لینے والا پیغام دیتا ہے۔ دنیا کو صرف ایک طاقتور ہیرو نہیں بلکہ نرم دل، ہمدرد اور سچا انسان چاہیے۔ اگر مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔